الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو میرے محترم بھائیوں اور دوستوں، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ نے جو وطن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا، تو قرآن میں ہے کہ اللہ نے جو وطن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا مدینہ منورہ، تو اس کا احسان بھی جتلایا۔ وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ أَنْ يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ فَآوَاكُمْ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ فرمایا کہ یاد کرو اس وقت کو جب تم تھوڑے سے تھے، قلیل مستضعفون فی الارض، زمین میں تھوڑی سی جماعت تھی اور تم ڈرا کرتے تھے اس بات سے ان یتخطفکم الناس، کہ لوگ آئیں گے اور تم کو اڑا کے لے جائیں گے، تمہارا نام و نشان مٹ جائے گا۔ فآواکم، لیکن پھر اللہ نے آپ کو ٹھکانہ دے دیا، اللہ نے آپ کی نصرت فرمائی۔ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ، کہ اپنی مدد کے ذریعے آپ کے ہاتھوں کو مضبوط ہم نے کر دیا۔ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، پھر اس کے بعد ہم نے رزق بھی دیا کھانے کے لیے، اور پاکیزہ رزق عطا فرمایا۔ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، یہ اس لیے کہ آپ اللہ کے شکر گزار بن جائیں، اللہ کا شکر ادا کرنے والے بن جائیں۔ ہمیں بھی پتہ چلا کہ پاکستان کی نعمت ملی ہے تو اس پہ اللہ کا شکر بجا لاؤ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کوئی نعمت ملتی، اس پہ آپ اللہ کا شکر ادا کرتے، آپ نوافل ادا کرتے شکرانے کے۔ 14 اگست کا حق یہ ہے کہ ہم پاں کرتے ہوئے باجے لے کر، یہ بیوقوفی پتہ نہیں کس نے یہ شروع کر دی، اور انتہائی جاہلانہ حرکت، اور اخلاق سے بھی گری ہوئی، کردار سے بھی گری ہوئی، اور روز بروز اس میں روز افزوں اضافہ ہوتا چلا جا رہا۔ تو اسے اجتناب بھی ضروری ہے، اس کی مذمت بھی ضروری ہے۔ اچھے خاصے پڑھے لکھے لوگ اپنے بچوں کو باجے لے کے دے دیتے ہیں، کیا فائدہ؟ گلیوں میں بجاتے پھرتے ہیں، دوسروں کا آرام خراب کرتے ہیں، اور ویسے بھی باجا بجانا کوئی اچھی چیز نہیں ہے۔ تو آدمی ایک گھٹیا حرکت ہے، اور آدمی عجیب لگتا ہے، اچھا خاصا آدمی عجیب لگتا ہے۔ تو اس طرح گلی کوچوں میں سلنسر نکال کے موٹر سائیکلوں پہ پھرنا، یہ کوئی جشن آزادی نہیں ہے۔ گانوں کی تھاپ پہ رقص کرنا، نوجوان بچیاں ناچ رہی، ہماری تعلیمی اداروں میں حیا ختم ہی ہوتا چلا جا رہا ہے کہ بچیوں کا کیا کام ہے کہ ان کو سٹیج پہ لا کے آپ نچوائیں، اور دیکھنے والے بھی والدین ہوتے ہیں، دیکھنے والے بھی وہاں پہ شائقین جو بیٹھے ہوتے ہیں، اہل محلہ ہوتے ہیں، معززین ہوتے ہیں۔ تو یہ ہم غلط سمت میں جا رہے ہیں، غلط رخ پہ ہم نے اپنی گاڑی ڈال دی ہے، اس لیے اس کو صحیح کرنے کی ضرورت ہے۔ حضور علیہ السلام کا طریقہ کیا تھا؟ آپ شکرانے کے نفل ادا کرتے، آپ زبان سے اللہ کی حمد اور تحمید اور اللہ کی تکبیر ادا فرماتے تھے۔ آپ تسبیح پکڑیں،
الحمدللہ 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 100 مرتبہ پڑھ لیں، کیا جاتا ہے؟ 100 مرتبہ پڑھ لیں، یہ تسبیح پڑھیں، اور اس کے بعد پھر آپ وضو کر کے شکرانے کے نفل 2 4 6 10 اللہ کی بارگاہ میں جھکیں، سجدہ ریز ہوں، اس ملک کا شکریہ ادا کریں کہ اللہ نے یہ نعمت ہمیں دی، آزاد فضائیں دی ہمیں، تو یہ ہے شکرانہ اللہ کی جناب میں۔ اور شکر پہ نعمت میں اضافہ ہی ہوتا ہے، ترقی ہی ہوتی ہے۔ اللہ نے کہا کہ تم میرا شکر کرو، میں اس میں زیادتی کر دوں گا، کہ جو اللہ کی نعمت کا شکر ادا کرتا ہے اللہ اس کی نعمت کو زیادہ فرما دیتے ہیں، اضافہ ہو جاتا ہے، اور اللہ کی جناب سے اس کے لیے زیادتی کا فیصلہ ہوتا ہے۔ تو اس لیے اس کا شکر یہ ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں جھکیں، اور کم از کم یہ ہے کہ 14 اگست والے دن ہم کوئی گناہ نہ کریں۔ گناہ نہ کرنا یہ شکر ہے۔ اور اس کی داستانوں کو پڑھیں، کتنی مشکلات سے یہ وطن حاصل ہوا، کتنی قربانیاں دینے کے بعد کتنی نوجوان بچیوں کی عصمتوں کی تاتاری ہوئی، اور کتنی عزتیں تھیں جو خاک میں ملا دی گئیں، اور کتنے بچے تھے جو خاک و خون میں لوٹا دیے گئے، اور کتنے بوڑھے تھے جو اپنی بھری پوری سرزمینوں کو چھوڑ کر پاکستان میں آ بسے، اور کتنے ہمارے نوجوان تھے جو سپنے آنکھوں میں سمائے اور اس وطن کے خواب ذہن و دل میں جگائے اس کی طرف گامزن تھے اور راستوں میں مارے گئے، اور ان کے خون سے آج وفا یہی ہے، آج تجدید عہد وفا کا دن ہے، اور ان کے خون سے وفا یہ ہے کہ جس خواب کو پورا کرنے کے لیے، جس منزل کو آنکھوں میں بسا کر وہ چلے تھے، اور جس منزل کا حصول ان کے پیش نظر تھا کہ ایک ایسی مملکت، ایک ایسی ریاست جہاں پہ اسلام کے قوانین کا نفاذ ہوگا، تو آج یہاں پہ ہم اسلام کے ازلی، ابدی، سرمدی، دائمی، قائمی قوانین کو لاگو کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کریں، اس کے لیے کوشش کریں کہ اللہ کی کتاب کا نظام ہو، اللہ کی شریعت کا نظام ہو، اس میں رحمتیں ہیں، برکتیں ہیں۔ جن علماء نے پاکستان کی مخالفت کی تھی، اور وہ بھی اپنے اخلاص کی بنیاد پہ، وہ بھی سچے تھے، انہوں نے یہ کہا تھا کہ یہاں پہ مسلم لیگ تو پاکستان بنا دے گی، اسلام نافذ نہیں کر سکتی، کیونکہ یہ چہرے نہیں، ان کے اندر وہ کیپیسٹی نہیں ہے، ان کے اندر وہ قوت نافذہ نہیں ہے، وہ قوت عمل نہیں ہے، تو اس لیے خطرہ یہ ہے کہ اسلام کے قوانین پاکستان بن جانے کے بعد یہاں پہ لاگو نہیں ہوں گے، اور آج دیکھ لیں 76 سال کی تاریخ گواہ ہے۔ تو اور دوسرا انہوں نے کہا کہ مسلمان الگ الگ ہو جائیں گے، 3 حصوں میں بٹ جائیں گے، ایک دوسرے کی مدد نہیں کر سکیں گے، اور یہ بھی سچ ثابت ہوا۔ اور تیسرا انہوں نے کہا کہ ہندوستان کے جو مسلمان ہیں یہ ہندوؤں کے رحم و کرم پہ چلے جائیں گے، اور یہ بات بھی درست ثابت ہوئی تاریخ میں۔ تو یہ کوئی ایسی غلطی نہیں تھی کہ شریعت کی کوئی غلطی تھی، حلال حرام کا اجتہادانہ ان کی ایک رائے تھی، اور اس میں سے آپ نے دیکھا کہ بیشتر رائے درست ثابت ہوئی۔ لیکن ہمارا فرض کیا ہے کہ ہم نئے ملک میں آئے، اللہ نے یہ نعمت دی، اس کا شکر ادا کریں، اور شکر یہ ہے کہ یہاں پہ اللہ کی شریعت کے نفاذ کے لیے کوشش کریں عملی طور پہ، اور یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے، یہ خطہ سرزمین اللہ کا بہت بڑا کرم ہے، بہت بڑا احسان ہے۔ 76 سال پہلے کا وہ ایک احسان مت بھولو، خدا کی خاص رحمت ہے یہ پاکستان، مت بھولو۔ تو اس ملک کے لیے کوشش کریں، محنت کریں، اور پاکستان یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ جب بھی کوئی مشورہ لینے کے لیے آتا ہے مجھ سے، اور کہ اس میں بھائی ہم جا رہے ہیں، باہر جا رہے ہیں، تو ہم جائیں یا نہ جائیں، تو میرا ہمیشہ مشورہ یہی ہوتا ہے کہ آپ باہر مت جاؤ، آپ اپنے ملک میں رہ کے، یہاں پہ رہ کے خدمت کرو، یہاں پہ رہ کے محنت کرو، جو دھکے وہاں پہ جا کے آپ نے کھانے کیریئر بنانا ہے وہ یہاں پہ بناؤ،
اپنوں میں رہو، اپنی سرزمین میں رہو، یہ ملک ہمارا ہے اور ہمیں جان سے پیارا ہے۔ یہ ملک ایک ایک ذرہ اس کا شہداء کے خون سے تر بتر رنگین ہے۔ اس کی بنیادوں میں 13 لاکھ اہل ایمان کا خون ہے۔ کچھ 15 کہتے ہیں، کچھ 20 کہتے ہیں، کچھ 10 کہتے ہیں، چلو محتاط اندازہ 13 لاکھ جانیں ہیں۔ دنیا میں کوئی مملکت ایسی نہیں ہے، کوئی ریاست ایسی نہیں ہے، کوئی وطن ایسا نہیں ہے جس کی بنیادوں میں اتنے اہل ایمان کا خون ہو۔ ان آزاد فضاؤں کی قدر کرو، اپنے بچوں کو ہجرت کی داستانیں سنایا کرو، ان کو بتایا کرو کہ یہ آزاد فضائیں، یہ گلی کوچے، یہ کھیت کھلیان، یہ پہاڑ، یہ میدان، یہ دریا، یہ ساحل سمندر، یہ سربفلک چوٹیاں، اور یہ اڑتے ہوئے پرندے، گاتے ہوئے پرندے، یہ درختوں کی کتاریں، یہ سرسبز و شاداب میدان اور کھیت کھلیان، یہ ہمیں ایسے نہیں ملے ہیں۔ یہ مفت میں کسی نے پلیٹ میں رکھ کے ہمیں آزادی نہیں دی ہے۔ اس کے پیچھے بہت زبردست قربانیاں ہیں، ایک طویل تحریک ہے، جد و جہد ہے، جس کے بعد ہمیں یہ ملک نصیب ہوا ہے۔ میرا ایک دوست مجھ سے کہنے لگا میں فلاں ملک جانا چاہتا ہوں، وہاں پہ مجھے ویزا بھی مل جائے گا، وہاں جا کے سیٹل ہو جاؤں گا۔ میں نے کہا ویزا بھی مل جائے گا، چلے بھی جاؤ گے، سیٹل بھی ہو جاؤ گے جا کے وہاں پہ، لیکن کبھی اس مٹی کو اپنا نہیں کہہ سکو گے۔ اس ملک کو ہم اپنا کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہمارا وطن ہے، ہمارا گھر ہے، ہمارا چمن ہے، ہمارا آشیاں ہے۔ اگرچہ کمیاں ہیں، اگرچہ غفلتیں ہیں، اگرچہ بہت سارا کام ابھی ہونے والا ہے، باقی ہے۔ 76 سال میں ہم نے حق ادا نہیں کیا ہے اپنے کام کرنے کا، اپنی منزل تک ہنوز ہم ابھی تک پاپیادہ سفر میں ہیں اور اس منزل تک نہیں پہنچے۔ نجات دیدہ و دل کی گھڑی نہیں آئی، چلے چلو کہ وہ منزل ابھی نہیں آئی۔ ابھی تو نظریاتی فکری آزادی حاصل کرنا بھی ضروری ہے۔ وطن لیا تھا، اسی لیے لیا تھا کہ ذہنی طور پہ آزاد ہوں گے، یہ ذہنی غلامی دور ہوگی اور قوانین انہی کے آج تک لاگو ہیں، ان سے آزادی ہوگی۔ اور ایک ایسا خطہ سرزمین قائد اعظم نے بارہا کہا کہ ایسا لیں گے کہ وہاں پہ قرآن و سنت کے تمام قوانین نافذ العمل ہوں گے، اور ایسا ملک ہوگا جہاں پہ آپ کو اسلامی ریاست مدینہ کی صحیح تصویر نظر آئے گی۔ یہ تو قائد کے پتہ نہیں کتنے فرامین ہیں، کتنی تقاریر میں انہوں نے یہ وعدہ کیا، اور وہ کوئی منافق آدمی نہیں تھا کہ زبان سے کچھ کہتا دل میں کچھ ہوتا۔ ہمارے تمام بڑے اکابر جنہوں نے قائد اعظم کا ساتھ دیا، وہ کہتے ہیں انتہائی مخلص، نڈر اور انتہائی جفاکش محنتی انسان اور وعدے کا پابند اور کھرا اور سچا کردار میں کوئی زندہ رہتے تو پاکستان کے نصیب ہی بدل جاتے۔ لیکن یہ بھی بہت بڑی بات ہے کہ پاکستان کو لے کے ہمارے سپرد کر گئے۔ اللہ تعالیٰ جزائے عظیم عطا فرمائے ان کو۔ تو اس لیے محترم عزیزو، یہ ملک بہت عظیم ملک ہے، بڑی قربانیوں سے حاصل ہوا ہے، اور جب وہاں پہ سے لوگ چلتے تھے اس منزل کو بسا کر، ایک عجیب وارفتگی ہوتی تھی، اور وہاں پہ بھی خانقاہیں تھیں، وہاں بھی مساجد تھیں، وہاں بھی مدارس تھے، حج پہ لوگ وہاں سے بھی جاتے تھے، نمازیں وہاں بھی ہوتی تھیں، تلاوتیں وہاں بھی گونجا کرتی تھیں، ذکر اذکار وہاں بھی تھے، اور روحانیت وہاں بھی تھی۔ لیکن پھر کیوں لیا پاکستان کہ بھئی ہم تو آزاد ہو کے، ایک طرف ہو کے، دو قومی نظریہ پڑھو، پڑھاؤ، اپنے بچوں کو سناؤ، ہمارے یہ کالج یونیورسٹیز یہاں پہ اس کو بیان کرو۔ دو قومی نظریہ کیا تھا کہ نہیں، ہندوؤں کے زیر تسلط نہیں رہ سکتے، ان کے ساتھ نہیں رہ سکتے۔ آج بھی چلے جائیں آپ وہاں پہ، اور کتنی پابندیاں ہیں زبردست قسم کی اسلام پہ، مسلمانوں پہ، کہ کیسا ظلم و ستم ہوتا ہے۔ اس وقت بھی یہی تھا، سرکاری اداروں میں نوکریاں نہیں ملتی تھیں،
مسلمانوں کو پست و ذلیل کیا جاتا تھا، رسوا کیا جاتا تھا، پریشان کیا جاتا تھا۔ ان کے مذہبی شاعر پہ پابندیاں تھیں، قربانی پہ پابندی تھی، مساجد پہ لوگ حملہ آور ہو جاتے تھے، ہندو جتھوں کی صورت میں سور کا گوشت پھینک جاتے تھے، خون پھینک جاتے تھے۔ ان پہ حالات زندگی تنگ کر دیے گئے تھے، ان پہ مشکلات کے پہاڑ توڑ دیے گئے، اور لوگ راتوں کو اٹھ کے رویا کرتے تھے، تکیوں میں سر دے کے رویا کرتے تھے، اللہ سے مانگا کرتے تھے کہ اے اللہ ایک مملکت دے، ایک وطن دے، ایک خطہ ارضی دے جہاں پہ ہم آزاد ہوں، آزادی سے تیری عبادات بجا لائیں، وہاں پہ اسلام کے قوانین کو نافذ کریں اور اس کے زیر سایہ ہم زندگی بسر کریں، وہاں پہ ہماری زندگیوں سے کفر نکل چکا ہو، منافقت نکل چکی ہو، اور لوگ اللہ سے مانگتے تھے، اور اس وطن کو آنکھوں میں بسا کے ایک ہی نعرہ ان کی زبانوں پہ آتا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، لے کے رہیں گے پاکستان، بن کے رہے گا پاکستان۔ اور پھر اس وطن کے لیے، اس مٹی کے لیے انہوں نے اپنی جوانیاں داؤ پہ لگا دی، انہوں نے اپنے مستقبل داؤ پہ لگا دیے، انہوں نے اپنی آباد زمینوں کو خیر بات کہہ دیا، انہوں نے اپنے وہ علاقے چھوڑے جو بچپن کی گلیوں میں کھیلے ہوئے، اور بچپن کے علاقوں کو چھوڑنا اور بچپن کے سے نکلنا یہ کتنا مشکل ہوتا ہے، ہر انسان جانتا ہے کہ کتنا مشکل ہوتا ہے اور کتنا اوکھا ہوتا ہے۔ تو ان لوگوں نے نہ اپنا بچپن کا ماحول دیکھا، نہ انہوں نے اپنی زمینیں دیکھیں، آباد زمینیں وہاں پہ خیر بات کہہ آئے اور اپنے علاقوں کو چھوڑ آئے۔ مستقبل کی کوئی امید ان کی نظروں میں واضح نہیں تھی، کچھ پتہ نہیں تھا کیا ہوگا، اپنے مستقبل کو داؤ پہ لگا دیا، زندگیوں کی امانت اللہ کے سپرد کر گئے، اپنی عزتوں کو، عفتوں کو، پاک عزت مآب بیٹیوں کو اس وطن پہ قربان کر دیا، اپنے بچوں کو اس وطن کے نام کر دیا۔ لوٹے پیٹے قافلے جب پاکستان پہنچتے تھے، ان کی امیدوں کا جہان ان کو مل جاتا تھا، آنکھوں میں اس ملک کو بسائے ہوئے اور اس کے خواب دیکھتے ہوئے اس کی طرف گامزن رواں دواں رہتے تھے، اور کیسے لوگوں نے قربانیاں کی، کنووں میں زہر ڈال دیا کرتے تھے، ہندو اور سکھ اور ان کے جتھے مسلمانوں پہ تابڑ توڑ حملے کرتے تھے، اور کتنے خاک و خون میں لپٹی ہوئی لاشیں آج بھی ہمیں سبق دے رہی ہیں کہ ہم نے اس ملک کے ساتھ وفا کی تھی، تم بھی اس ملک کے ساتھ وفا کرنا، تم بھی اس کے وفادار رہنا، اسے بے وفائی نہ کرنا۔ اور لوگ آتے تھے، واگا بارڈر کراس کرتے تھے، سجدہ کرتے تھے، چومتے تھے۔ حضرت مولانا شاہ عبد الغنی پھول پوری رحمہ اللہ علیہ، حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ علیہ کے بڑے خلفاء میں مجاز ہیں، اور جب وہاں سے ہجرت کی، سب کچھ چھوڑ آئے وہاں پہ، اور وہاں سے ہجرت کر کے جب پاکستان آئے، واگا بارڈر کراس کیا تو اس مٹی پہ پہنچے اور ایک لمبا سجدہ کیا، یہاں پہ لمبا سجدہ کیا، اس مٹی کو چوما، اسے آنکھوں سے لگایا، سر پہ اس کو ملا، اور اس کے بعد پھر سر اٹھا کے کہنے لگے کہ وہاں پہ کفر کی نجاست تھی، تاریکی تھی، اندھیرا تھا کفر اور شرک کا، وہاں پہ تو ہر طرف شرک پرستی، بت پرستی، چوکوں میں بت اور دیواروں میں بت اور گھروں کے دروازوں پہ بت، اور جدھر جاؤ بت ہی بت ہیں، ان بتوں کے اندر زندگی بسر کرنا کتنا مشکل ہے، اور یہاں پہ تو الحمدللہ وہ نحوست نہیں ہے۔ پھر فرمانے لگے وہاں پہ یہ کفر کا اندھیرا تھا، شرک کی نجاست تھی، ان پاک فضاؤں میں مجھے توحید کا نور نظر آ رہا ہے۔ تو لوگ ورفتہ جو ہے اس میں داخل ہوتے تھے، سجدے کرتے تھے، مٹی کو چومتے تھے، گلے سے لگاتے تھے، خاندان پیچھے کٹوا کے آتے تھے، تو ان کو اس ملک کی قدر تھی، انہوں نے پاکستان بنتے دیکھا تھا، انہوں نے پاکستان بنایا تھا،
اپنے خون سے، اپنی قربانیوں کے ذریعے یہ امانت آج ہمیں ہمارے سپرد کر کے گئے، اس کا خیال رکھنا، اس کو ترقی دینا، جس مقصد کے لیے بنا تھا اس مقصد کو زندہ رکھنا، اس کو یہاں پہ نافذ کرنا۔ لیکن نسل نو نے اپنے پاک شہیدوں کے خون سے وفا نہیں کی ہے، ہم نے ان کے مقصد اصلی کو نظر انداز کر دیا ہے۔ افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہم نے ان کی قربانیوں کو فراموش کر دیا ہے، ان کی تاریخ جو انہوں نے اپنے خون سے لکھ کے ہمارے حوالے کی تھی، ہم آج اس کو بھول چکے ہیں، لغویات میں، فضولیات میں پھنس کر، سیاسی نفرتوں میں جا کر، اور ایک دوسرے کے ساتھ تعصب رکھ کے، دلوں کی نفرتیں رکھ کے، ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی کوشش کر کے، ایک دوسرے سے حسد کر کے، ایک دوسرے کے اوپر اپنے گھروں کے دروازوں کو بند کر کے، اور ہم ایک دوسرے کے لیے مشکلات کے انبار لگا کے، ایک دوسرے کے لیے نفرتوں کے انگارے اپنی آنکھوں میں سلگا کے، آج ایک دوسرے کے لیے خوفناک پیغام بن چکے ہیں، بجائے اس کے کہ ہم وطن ہونے کے ناطے، مسلمان ہونے کے ناطے، ایک کلمہ گو ہونے کے ناطے ایک دوسرے پہ جان نچھاور کرتے، ایک دوسرے کو گلے سے لگاتے، سیاسی نفرتوں اور اس تقسیم کو ختم کر دیتے، اور اس بنا پہ ایک دوسرے سے نفرت نہ کرتے، ایک دوسرے کو چور ڈاکو نہ کہتے، ایک دوسرے کے لیے ہم اپنی باہوں کو کھولتے اور اس کو عزت دیتے، احترام دیتے، اور پاکستانی ہونے کے ناطے اس کو گلے سے لگاتے۔ یہ آج ہم نے ختم کر دیا۔ آج یہ قوم نہیں رہی۔ 76 سال پہلے ہم نے ایک وطن حاصل کیا تھا، اور وہ ایک قوم تھی جس نے یہ ملک حاصل کیا تھا، یہ وطن لیا تھا۔ آج ملک ہے، قوم نہیں ہے۔ ملک تو مل گیا تھا لیکن قوم نہیں رہی، فرقوں میں بٹ گئی، سیاسی نظریات کی تقسیم کی نظر ہو گئی، ایک دوسرے کی نفرتوں میں جل مرے، ایک دوسرے کے لیے اپنے دلوں کے دروازوں کو بند کر دیا، اور صوبائیت میں، رنگ و نسل کی تقسیم میں، اور زبان کی تقسیم میں، برادری کے فرق میں